سے لگا کر نون پر غنہ کرنا، مثلا انتم، منکم، ينفقون کو اس طرح پڑھنا، انتم، منکم، ينفقون۔ نمبر 3، ماں بعد والے حرف کے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ پر اعتماد کرتے ہوئے نون پر غنہ کرنا، مثلا انتم، منکم، ينفقون کو اس طرح پڑھنا، انتم، منکم، ينفقون۔ جیسا کہ اردو الفاظ جنگل، جنگ، زنگ، رنگ، سنگ میں نون کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ تینوں غلط طریقے ہیں، ان سے بچنا از حد ضروری ہے۔ اور صحیح ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ نہایت نرمی سے لگا کر نون پر غنہ کریں، اور یاد رکھیں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف تا، دال اور طا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کنارہ زبان کو مسوڑوں سے معمولی سا دور رکھ کر غنہ کریں، جس سے حروف مدہ پیدا نہ ہوں، مثلا انتم، اندادا، ينطقون۔ سامعین کرام، 10 حرفوں کے پاس غنہ بریک ہوگا، اور وہ حروف یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، فا، کاف۔ اور 5 حرفوں کے پاس غنہ موٹا ہوگا، اور وہ حروف یہ ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، قاف۔ آئیے درج ذیل الفاظ میں باریک غنہ کی مشق صحیح تلفظ کے ساتھ کریں۔ انت، 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 انتم، من تسنیم، جنات تجری، انثى، 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 منثورا، من ثمرة، قولا ثقيلا،
إنج أنج أنج إنج أنج أنجيناكم من جبال فصبر جميل عند 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 أندادا من دساها قنوان دانية أنذ إنذ أنذ أنذ إنذ أنذ فأنذرتكم من ذكراها نفس ذائقة أنز إنز أنز أنز إنز أنز أنزلناه من زكاها غلاما زكيا أنس إنس أنس أنس إنس أنس فلا تنسى من سلالة قولا سديدا